پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ملک کے انٹیلیجنس ذرائع نے بیت اللہ محسود کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، تاہم زمینی شواہد کی بنیاد پر اس خبر کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ پاکستانی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تحریک طالبان کے سربراہ بیت اللہ محسود بدھ کو جنوبی وزیرستان میں ہونے والے مبینہ امریکی حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خفیہ ذرائع نے بیت اللہ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، تاہم مکمل ثبوت کے لیے زمینی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ بیت اللہ مسعود کے متعلق جو خبر چل رہی ہے، میری انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق وہ خبر درست ہے، لیکن ہم اس کی ویریفیکیشن گراؤنڈ ویریفیکیشن کر رہے ہیں، اور جب گراؤنڈ ویریفیکیشن سامنے آ جائے گی تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا 100% بات اس کو آپ اس پہ وہ سر پہ مہر لگ جائے گی، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ خبر درست ہے and he has been taken out۔ جنوبی وزیرستان میں مختلف قبائلی ذرائع نے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ان کے اپنے ہی قبیلے شابی خیل سے ہے، بی بی سی اردو کے نامہ نگار عبدالحی کاکڑ کو بتایا کہ بدھ کو ہونے والے حملے کے وقت بیت اللہ محسود اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زنگڑئی گاؤں میں اپنے سسر مولانا اکرام اللہ کے گھر پہ تھے کہ امریکی میزائل حملے کا نشانہ بنے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت بیت اللہ محسود مکان کی چھت پر تھے اور معدے میں شکایت کی وجہ سے ان کے سسر کے بھائی سعید اللہ محسود نے ان کو ڈرپ لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران فضا میں پہلے سے گردش کرنے والے امریکی جاسوس طیاروں نے مکان پر میزائل حملہ کر دیا، جس میں بیت اللہ محسود اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہلاکت کے بعد عینی شاہدین نے بیت اللہ محسود کی لاش دیکھی اور ان کے جسم کا آدھا حصہ مسخ ہو چکا تھا۔ اس موقع پر ان کی مختصر دورانیے کی ایک ویڈیو بھی بنائی گئی۔ ذرائع کے مطابق بیت اللہ کو جائے وقوع سے تقریباً 1 کلومیٹر دور نرگوسا گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ قبائلی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیت اللہ محسود کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق نرگوسا میں اس لیے ہوئی کیونکہ یہاں سے ان کے آباء و اجداد نے بنو ہجرت کی تھی، تاہم طالبان کے سربراہی سنبھالنے کے بعد وہ مستقل طور پر جنوبی وزیرستان واپس آ کر آباد ہو گئے۔ بیت اللہ محسود کے بارے میں ہارون رشید کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ محسود کی ہلاکت پاکستانی طالبان کے لیے سب سے بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ خبر حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ بیت اللہ محسود باقی طالبان لیڈر جیسے کہ ملا نذیر اور حافظ گل بہادر ہیں، ان سے قدرے مختلف تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ان کا ہدف، ان کی سوچ تھی۔ وہ جو تحریک طالبان پاکستان انہوں نے دسمبر 2007 میں جس کی داغ بیل ڈالی، اس کا مقصد صرف قبائلی علاقوں میں یا اپنے جنوبی وزیرستان کے محسود علاقوں میں اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں تھا، بلکہ ان کا ایجنڈا اس سے کافی وسیع تھا۔ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ان کی سوچ تھی اس کے مطابق اسلامی شریعت کا نفاذ چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی بھی شروع کر رکھی تھی، اور اس کے لیے وہ بڑے سے بڑا جانی نقصان اٹھانے کو بھی تیار تھے۔ پچھلے 2 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو کافی سخت وقت دیا اور کافی جانی نقصان ان کو پہنچایا۔ اب ان کی ہلاکت سے یقیناً پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک بڑی کامیابی ان کو ہاتھ لگی ہے، لیکن اس خبر کی تصدیق میں تعطل سے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ آیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوا ہے تو حکومت اس کی کھل کر تصدیق یا تردید کیوں نہیں کر رہی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید امریکی ڈرون حملے میں کسی پاکستانی اس طرح کی اہم شخصیت کی ہلاکت اس کے لیے پاکستانی حکومت کے لیے ایک سیاسی مسئلہ اٹھ کر بن سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستانی حکومت کے لیے اگر یہ خبر وہ تصدیق کرتے ہیں تو ایک بڑی کامیابی کے طور پر اس کو کیش بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں سوات، مالاکنڈ میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو کارروائی کر رہی ہیں اس کا اور جو حکومت کا دعویٰ تھا کہ اس کے لیے انہیں عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، تو اس اکثریت کی حمایت کا ایک عنصر یہ بھی تھا کہ آپ نے طالبان کی جو قیادت ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ روز روز کا بکھیڑا جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اگر بیت اللہ محسود کی ہلاکت کی خبر کی تصدیق ہوتی ہے تو اس سے
پاکستانی حکومت کو سیاسی طور پر کافی فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ اسے کیش کر سکتی ہے۔ اگرچہ اس بارے میں طالبان سے رابطہ قائم کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہونے والے ڈرون حملوں کے مقابلے میں اس بار علاقے میں طالبان کی سرگرمیاں غیر معمولی طور پر زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ بیت اللہ محسود گزشتہ 4 سال سے مقامی طالبان کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس دوران ان پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے اور ملک میں ہونے والے زیادہ تر خودکش حملوں، بم دھماکوں اور دہشت گردی کے کئی دیگر وارداتوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔